آپ کے جو احباب ہیں، آپ سمیت دیگر لوگ، ایک مفاہمت کی کوشش آپ لوگوں کی طرف سے کی گئی، یہ کوشش کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا ابھی تک آپ لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ دوسری جانب تو درجہ حرارت بہت بڑھ چکا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہماری ایک کوشش تھی کہ ہمارے پاس کوئی ایجنڈا تو تھا نہیں کہ جی عمران خان کی کوئی 5 نکات ہیں یا کوئی 6 نکات ہیں جس کے اوپر بات ہونی ہے۔ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ جی کوئی بات چیت کا آغاز ہو جائے اور پھر یہ دونوں جو ہیں وہ یا حکومت وقت کے ساتھ بھی یہ ٹیبل پر بیٹھنے کے قابل ہو جائیں کہ کسی طرح ٹیبل پر بیٹھ کے بات چیت سے حل نکالا جائے، کیونکہ ٹکراؤ کی سیاست سے ہمارے خیال سے صرف نقصان ہی نقصان ہے، اس میں فائدہ کسی کو نہیں ہے، اور جتنے جلد یہ بات سمجھ آ جائے اتنا آسان رہے گا۔ لیکن ہمیں ابھی تک دونوں جانب سے کوئی خاص ایسی انکریجنگ وہ چیز نہیں ملی، لیکن بہرحال ہماری کوششیں جاری ہیں کہ کسی صورت کوئی ایسا معاملہ طے پا جائے کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کے قابل ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں بار بار یہ کہا جاتا ہے جی فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، لیکن جو عملاً جو چیز ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اس میں کہ جی اگر ہے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی یا کوئی ایسی بات کیوں کریں جس کی وجہ سے دوریاں مزید بڑھیں۔ تو وہ دونوں طرف سے معاملات چل رہے ہیں۔ کوشش ہماری ہے کہ اس میں کچھ اس آگ میں تپش میں کمی آ جائے اور کوئی ایسا ماحول بن جائے کہ بیٹھ کے بات چیت کر سکیں، تو ابھی کوشش جاری ہے ہماری۔ اچھا عمران صاحب، آپ نے اس دوران جو ملاقاتیں کی پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی لازماً آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، حکومتوں سے بھی ہوگی، معقولیت یعنی وہ ٹوٹل نہ صحیح تھوڑا بہت معقولیت کس طرف نظر آئی اور کس کو آپ نے زیادہ ہر دھرم اور ضدی پایا؟ نہیں دیکھیں، میری جو حیرت انگیز ملاقات ہوئی پی ایم ایل این کے لوگوں سے اور حیرت انگیز ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کے لوگوں سے۔ اچھا، 99% لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں لیڈرشپ اور لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہوں اور کسی طرح بیٹھ کے بات چیت کرنے کے جوگے ہم بنے۔ میری ملاقات ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب سے، اعجاز چودھری صاحب سے جیل میں، اور دیگر ساتھیوں سے بھی بات چیت ہوئی۔ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی وہ یہ ایسی سیاست چاہتے ہیں جو ٹکراؤ کی سیاست ہو، جو اس وقت عمران خان صاحب کا سٹینڈ ہے، میں کلیئر آپ کو کہہ دوں، یا پی ٹی آئی کا سٹینڈ۔ تو ابھی ہم جو بیرسٹر گور کو دیکھ رہے ہیں، مجھے تو بیرسٹر گور کا بھی ایٹیٹیوڈ اسی طرف نظر آتا ہے کہ وہ بھی مفاہمت کی سیاست چاہتے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی ان کے ذہن میں کچھ اور چیز چل رہی ہوگی۔ بڑا مشکل کام ہے کہ ایک پارٹی کے چیئرمین رہتے ہوئے آپ پارٹی کے جو سربراہ ہے اس کی ٹویٹس نہ کریں یا اس کے ساتھ ڈس ایگری کریں، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو نیو انٹرنٹس ہیں، یہ کوئی بہت پرانے ساتھی نہیں ہیں تحریک انصاف کے جو یہ کام کر سکیں، لیکن جو پرانے ساتھی ہیں تحریک انصاف کے وہ بھی اسی طرح مائل ہیں کہ جی کوئی راستہ نکلے، کوئی حل نکلے، کوئی زندگی معمول پر آئے، کوئی معمول کے مطابق سیاست ہو، جیسے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کر رہی ہے، ایسے کوئی جگہ تحریک انصاف کو بھی ملے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران صاحب یہ سینئر لوگ ہیں۔ عمران صاحب 90% لوگ، اور جس میں موجودہ جو چیئرمین ہیں وہ بھی ہیں، وائس چیئرمین جو ایک سیزن پولیٹیشین ہیں، اہم مقام ہے ان کا سیاست میں، وہ بھی اس پہ 90% کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے باوجود تو کوئی نہیں رہا مذاکرات کی میز پر۔ یعنی یہ سارے 90% لوگوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہے اپنی پارٹی کے اندر، اپنی لیڈر پر؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ وزن تو پارٹی میں صرف عمران خان کا ہے۔ اچھا، ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ دیکھیں نا، پارٹی تو رہی نہیں ہے نا کوئی، تحریک انصاف ڈز ناٹ ایگزسٹ، اٹس اونلی عمران خان اینڈ دا پبلک۔ بیچ میں سے تحریک انصاف تو غائب ہوگی۔ تحریک انصاف اگر ہوتی موجود تو شاید وہ ایک بفر کا کردار ادا کر سکتی تھی، وہ چیئرمین سے بیٹھ کے بات کر سکتے تھے۔ اب تو کوئی پارٹی میں ایسا ہے بھی نہیں جو بات کر سکے عمران خان۔ نہیں تو پھر آپ نے کیوں وقت ضائع کیا ان لوگوں سے ملنے میں؟ آپ نے کیوں وقت ضائع کیا؟ آپ سیدھا اڈیالہ جاتے، ملاقات کرتے، قائل کرتے۔ نہیں، ایک تو اڈیالہ جانا ایسے اس طرح پاسبل بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے پتہ بھی نہیں کہ خان صاحب بات کرنے بھی انٹرسٹڈ ہوں گے ہمارے ساتھ یا نہیں۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ
جیسے شاہ محمود قریشی ہیں یا اعجاز چودھری صاحب ہیں یا میاں محمود الرشید ہیں, بیگم یاسمین راشد ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں, کم سے کم یہ 4-5 لوگ جو ہیں وہ اگر ایک پیج پر ہوں, جو کہ وہ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جی مذاکرات کے اوپر آئیں. انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ایک خط بھی لکھا تھا آج سے کوئی 6 مہینے پہلے, اوپن لیٹر تھا, وہ پبلش بھی ہوا تھا, آپ کے پاس بھی آیا ہوگا. اس خط میں بھی انہوں نے صاف لکھا تھا کہ جی ہمیں مفاہمت کی طرف جانا چاہیے, مزاحمت سے جو ہے معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور اب بالکل وہ کنونسڈ ہیں اس چیز کے اوپر, یعنی مجھے جا کے ان کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. پرابلم یہ ہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پاتی. اگر یہ لوگ جا کے عمران خان سے بات کریں, اور یہ 2 سال 2.5 سال سے جیل میں ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں, یہ جا کے بات کریں تو شاید ان کی بات میں زیادہ وزن ہوگا بنسبت میری یا کسی اور شخص کی بات میں جو یا تو پارٹی چھوڑ گیا ہے یا وہ اتنا پرانا نہیں ہے پارٹی کے ساتھ جتنا وہ پہلے ہوا کرتا تھا. اچھا, جو لوگ سوری میں قطع کلامی کر رہا ہوں عمران صاحب, معافی چاہتا ہوں. یہ حکومت کے جن لوگوں سے آپ ملے, آپ نے ان کو یہ تجویز پیش نہیں کی کہ آپ ان کی ملاقات کروائیں تاکہ بات آگے بڑھائی جا سکے؟ جی, ہماری انیشل میٹنگ ہوئی تھی, ہماری صادق صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی, ہماری نذیر طارق صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی, رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی, اور بڑی اچھی مثبت میٹنگ رہی. انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ٹیمپریچر ڈاؤن ہو, لیکن سیاسی ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے عمران خان کو پہل کرنے کی ضرورت پڑے گی. یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ پاور ٹاکس ٹو پاور, اور میں پی ایم ایل این سے بات نہیں کروں گا کیونکہ ان کے پاس پاور ہی کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اس مفاہمتی عمل کے اندر, اور اگر کوئی چیز ممکن ہو سکتی ہے تو ضرور ہم کریں گے, اور دوسرے کوارٹرز میں بھی ہم بات کریں گے, آپ بھی جا کے بات کریں, ہم تیار ہیں جہاں بھی فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہو ہم کریں گے. اچھا عمران صاحب, ابھی ایاز صادق صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی اور اسمبلی کے فلور پہ دی پاکستان تحریک انصاف کو, لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کا کوئی واضح جواب بھی نہیں دے پائی ہے, اور ایک جو عذر وہ پیش کرتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو سکی ہے. کیا واقعی یہ جو سیاسی کمیٹی تھی یا جو اکابرین ہیں اس وقت دستیاب لیڈرشپ ہے, ملاقات نہ ہونا ہی سب سے بڑا جواز ہے, یا ان کی اہلیت بھی کویسچن مارک ہے؟ دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے اہل ہو, لیکن اگر آپ کویسچن مارک لگانا چاہتے ہیں نا تو آپ ان کی اتھارٹی پہ لگائیں کہ ڈو دے ہیو دی اتھارٹی کہ یہ خود سے کوئی کام کر سکیں, بات چیت شروع کر سکیں, کیا ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں, کیا پارٹی ان کے کیے ہوئے فیصلے کو مانے گی. پرابلم یہ ہوتی ہے, مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے خان صاحب سے بات کی کہ جی تھوڑا ٹھنڈا کریں معاملے کو, کچھ ہلکا ہو جائیں, بات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. اب دوسری بات کس سے کرے گا, وہ دوسری بات کرے گا وہ اسٹیبلشمنٹ سے. وہ جب اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو پیچھے سے یہ پی ٹی آئی کا جو ایک بیانگم سوشل میڈیا ہے جو پاکستان سے باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کا تو نہیں, ان کے چاہنے والوں کا, وہ جو باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے, اور جس کو بیوقوف لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ پی ٹی آئی آفیشیل پہ لگا دیتے ہیں. یعنی وہ ویڈیوز جس میں پی ٹی آئی کا لینا دینا کچھ نہیں ہے, وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, وہ وہاں پہ بیٹھ کے پیسے بنا رہا ہے, یوٹیوب چینل اس نے کھول لیا ہے, وہ مثال دے رہا ہوں آپ کو, وہ خود ساختہ اینکر بن گیا ہے, سبسکرپشن کے پیسے کما رہا ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں سے پیسے لے رہا ہے, اس کے ویڈیوز اٹھا کے, بیہودہ قسم کے ویڈیوز اٹھا کے وہ پی ٹی آئی آفیشیل پہ لگا دیتے ہیں. اب بھائی آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے جو سوائے افراتفری پھیلانے کے, عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کچھ نہیں کر رہے. ان کو نہ پاکستان سے محبت ہے, نہ عمران خان سے کوئی پیار ہے, ان کو تو اپنا مال چاہیے, جو پیسہ بن رہا ہے اسے. اب پی ٹی آئی آفیشیل سائٹ پہ آپ وہ لگا رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ اس کو اون کر رہے ہیں, اس کو اون کر رہے ہیں تو پھر اس کا برانڈ بھی آپ سہیں گے. وہ تو لندن میں اور امریکہ میں بیٹھے مزے کر رہے ہیں. سو نہیں, اس کی تو عمران صاحب یہ اتنی معصومیت تو نہیں ہے. عمران صاحب یہ اتنی معصومیت تو نہیں ہے. پی ٹی آئی آفیشیل پہ جو لگتا ہے یا عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو باتیں سامنے آتی ہیں, اب وہ تو کوئی اور نہیں لگا رہا نا, وہ تو ان کے کنسرٹ سے ہی لگ رہی ہیں, اور آج تک لیڈرشپ نے یا عمران خان نے خود اس کو ڈس آن بھی نہیں کیا. تو عمران خان نہیں رن کر رہے. نہیں, میں عمران خان صاحب کو کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا یا کسی کو افینڈ نہیں کرنے کی کوشش کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پی ٹی آئی کا اس وقت برین ہے نا, وہ ایک تو عمران خان تو پی ٹی آئی کو اون کر رہا ہے نا کہ جی میں پی ٹی آئی ہوں,
پھر جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے سیاسی کمیٹی کی بات کی، پولیٹیکل کمیٹی کی، اس پولیٹیکل کمیٹی کو تو کم سے کم یہ بات اٹھانی چاہیے نا کہ جی یہ سوشل میڈیا جو ہمارا نہیں ہے یہ ہمیں مروا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں۔ اتنی بات تو خود آ کے کر سکتے ہیں نا باہر کہ جی ہم ڈسون کرتے ہیں، ہم ڈسون، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، بار بار ایک نام آ رہا ہے میرے ذہن میں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈسون کریں ان لوگوں کو جو نہیں آپ کے پالیسی کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو آپ ڈسون کریں۔ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا ان لوگوں کو کہ یہ غلط لوگ ہیں، یہ ہمارا کیا درانی ہے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔